अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के इस व्लॉग में हम अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बड़े चौंका देने वाले कुछ इंकशाफात हैं जो कि गज़ा में बच्चों के कत्ल-ए-आम के हवाले से इजराइल की जानिब से 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जितने बच्चे शहीद किए गए हैं उसके हवाले से जो आज के इंकशाफात हैं वो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। हम तो यही समझ बैठे थे कि कोई 17-18 हज़ार या 19,000 20,000 के करीब ये बच्चे होंगे कि जो कि शहीद हो चुके होंगे, गो कि ये भी तादाद कोई कम तादाद नहीं है। लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा की ये जो इंकशाफात हैं उससे दुनिया के आंखें खुल जाने चाहिए। इसके साथ साथ गज़ा के अंदर जो जंगबंदी के हवाले से और गज़ा हमास के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से जो बातचीत चल रही थी उसके हवाले से नेतन्याहू ने कुछ नए डिमांड्स किए हैं। वो डिमांड्स क्या हैं? बड़े अहम किस्म के डिमांड्स हैं और ये डिमांड्स जो हैं वो दुनिया के तारीख़ में ऐसे कोई डिमांड्स आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। वो डिमांड्स क्या हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। यमन की जानिब से एक बार फिर बहुत बड़ा हमला किया गया है इजराइल के ऊपर और इजराइल की जानिब से यमन के ऊपर भी एक बड़ा हमला किया गया है। यानी दोनों तरफ से बड़े हमले किए गए और इजराइल के वज़ीर दिफा ने एक बड़ी धमकी भी दी है यमन को। ये धमकी क्या है इसकी तफसील भी आपसे शेयर करेंगे। और जो मज़ाहमती जो महाज है उसको डिसआर्म करने के हवाले से अमेरिका और इजराइल के और यूरोपीय यूनियन के जो मंसूबे हैं, आपने हमास को डिसआर्म करने का फ़ैसला कर लिया, आपने हिज़्बुल्लाह को डिसआर्म करने का फ़ैसला कर लिया, हशदुल शाबी को डिसआर्म करने का फ़ैसला हो रहा है और साथ साथ जो यमन की जो तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस है उनके ख़िलाफ़ तो बाकायदा अभी जो धमकी दी है उसकी तफसीलात में आपको पता चल ही जाएगा। ईरान के जो हुकाम है उन्होंने एक फ़ैसला किया है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान जो है वो इजराइल के ख़िलाफ़ एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहा है। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों करने जा रहे हैं, इसकी मैं क्यों ये कह रहा हूँ, जब मैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ तो इसकी बड़ी अहम किस्म की तफसीलात है जो कि आपसे शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी खबरें आ रही है रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से, जहाँ उस जंग को ख़त्म करने के हवाले से आज पुतिन से न सिर्फ ज़ेलेंस्की ने मुलाकात करना है बल्कि यूरोपीय रहनुमा भी ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलने वाला है और इस वक्त रशिया और यूक्रेन के जंग के दरमियान क्या कुछ हो रहा है और सदर पुतिन ने क्या अहम तरीन डिमांड्स किए हैं, वो डिमांड्स सामने आ गए हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। बहरहाल सबसे बड़ी खबर जो है वो मशरिक़ वस्ता से है जो कि गज़ा के अंदर जो कत्ल-ए-आम है इजराइल की जानिब से उसके हवाले से है। जो हम ये कह रहे थे अभी तक कि गज़ा के अंदर इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 18,000 से ज़ायद बच्चों को शहीद कर दिया। लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारी आंखें खोल दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इन तकरीबन 1.5 सालों के दौरान इजराइल की जानिब से तकरीबन 50,000 से ज़ायद बच्चों का कत्ल-ए-आम किया गया है। उनमें से मुतादिद को ज़ख्मी और ज़्यादातर को कत्ल किया गया है। 50,000 से ज़ायद आप अंदाज़ा लगाएं इस वक्त जो ओवरऑल जो इजराइल की जानिब से वहाँ पर कत्ल-ए-आम किया गया है उसकी तादाद वैसे तो बताई जा रही है, दुनिया की जानिब से बताई जा रही है कि ये 60,000 65,000 के करीब हो गए हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ये इंकशाफ कर रहा है कि 50,000 से ज़ायद सिर्फ बच्चे शहीद हो चुके हैं। हमने इन्हीं व्लॉग्स में इससे पहले बहुत पहले आपको आगाह किया है कि गज़ा के अंदर इजराइल के हमलों में जो शहीद होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा है। जो कि बताई जा रही जो तादाद है वो उससे कहीं ज़्यादा कम है, वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं और उससे कहीं ज़्यादा ज़ख्मी होकर उम्र भर के लिए वो माजूर हो चुके हैं। साथ में अभी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई है उसमें तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जबकि सुबह से अब तक एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया था इजराइल की जानिब से जिसके नतीजे में वहाँ पर भी 7 अफराद शहीद हो चुके हैं। ये 24 घंटों की कार्रवाइयाँ हैं। और अल-कस्साम ब्रिगेड और सराय अल-कुद्स की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है इजराइल के ख़िलाफ़। चूँकि अब इन जो मज़ाहमती तंजीमें हैं उनकी जानिब से इजराइल के ख़िलाफ़ अपनी जो एम्बुश की कार्रवाइयाँ यानी घात लगाकर जो हमला करने की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको बहुत तेज़ कर दिया गया है, जिसके नतीजे में उनकी इजरायली फोर्सेस की जो हलाकतें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। सराय अल-कुद्स की जानिब से शुजाइया के इलाके में एक कार्रवाई की गई है। ये अभी जब मैं व्लॉग में आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वक्त वहाँ पर यह कार्रवाई हो चुकी है। जो मीडिया है, अरब मीडिया है, इजराइल की जो मीडिया है वो सीरियस इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त और वहाँ
اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ اور ان کی جو ریسکیو ہیلی کاپٹرس ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں. یہ گار لگا کر کارروائی کی گئی ہے جس میں کئی اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. ہیلی کاپٹرز اس علاقے کی طرف گئے ہیں اور وہاں پر کارڈن آف کر کے اپنے ہلاک اور زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے. القصام بریگیڈ نے خان یونس اور صلاح الدین محور میں ایک بڑی کارروائی کی ہے. انہوں نے اسرائیل کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ان کے جو ایک مرکز کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ وہاں پر بھی ہلاک ہو چکے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ جو گال لگا کے کارروائی القصام بریگیڈ نے کی ہے اس میں اسرائیل کی جو متعدد گاڑیاں ہیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں. اچھا جو جنگ بندی کے حوالے سے جو 60 روزہ جنگ بندی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی اس میں حماس نے تو جو 60 روزہ جنگ بندی ہے اس پر اپنی رضامندی ظاہر کی ہے. اب جب رضامندی حماس کی جانب سے ظاہر کی گئی ہے تو نیتن یاہو نے کچھ اور مطالبات پیش کر دیے ہیں. یہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے مطالبات میں آپ کو سناتا ہوں. پہلا مطالبہ کیا ہے؟ حماس ہمارے تمام قیدیوں کو ایک ساتھ رہا کر دے، نمبر 1. دوسرا، حماس فوری طور پر غیر مسلح ہو جائے. تیسرا، حماس غزہ چھوڑ دے. چوتھا، غزہ میں ہماری زیر نگرانی ایک حکومت قائم کی جائے. اور پانچواں کیا کہہ رہا ہے؟ غزہ سے یہ جو اس کے باسی ہیں وہ نکل کر چلا جائے. اچھا جو گورنمنٹ بنانا چاہتا ہے اس میں یہ کہہ رہا کہ حماس اور فلسطینی اتھارٹی کا کوئی کردار نہ ہو، صرف ہمارا کردار ہو. بھائی بات سنیں، جب آپ حماس کو غزہ سے نکال دو گے پھر غزہ کے تمام باسیوں کو نکال دو گے تو کس کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہو آخرکار؟ اور یہ جو حکومت آپ کی اپنی بنے گی وہاں پر حماس بھی نہیں ہوگی، فلسطینی اتھارٹی جو نام نہاد ہے وہ بھی چونکہ آپ کے انڈر میں ہی اب بھی آپ کے انڈر میں، اس کے باوجود وہ اس کو بھی آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ کس کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو ملبہ بنایا آپ نے، ملبے کے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے یا پتھروں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ جب حماس کو بھی نکالیں گے، حماس کے جو ماننے والوں کو نکالیں گے، غزہ کے تمام باسیوں کو وہاں سے نکال دیں گے. بہرحال یہ ایک صحیح لا حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے اوپر کے خلاف جو ہے بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. تمام شہروں میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمام شہروں میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں اور وہ نیتن یاہو سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ کو ختم کرے اور ہمارے قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے راستہ ہموار کریں اور آپ جو ہے وہ ہماری جان چھوڑ دے. وہ بہت بڑے پیمانے پر یہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے جو سابق آرمی چیف ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو نیتن یاہو ہے وہ اسرائیل کو بند گلی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اسرائیل کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والا ہے. اگر ہم اس کو اسی طرح جانے دیں، اسی طرح اس کو نہ روکیں گے تو یہ اسرائیل کو تباہ کر دے گا، اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا. لہٰذا ہمیں اس کو روکنا چاہیے. یہ سینٹیمنٹس وہاں پر ابھر رہے ہیں. اس کے آنے والے دنوں میں اس کے اچھے خاصے ریپرکشنز سامنے آنے والے ہیں. اچھا یمن کے اوپر اسرائیل نے کافی عرصے سے حملے نہیں کیا تھا لیکن گزشتہ رات ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے یمن کے علاقے خزیز میں. ایک جو ان کے جو توانائی کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا ہے، اس میں بڑے پیمانے پر اس نے مرکز کو نقصان پہنچا ہے اور ایک بڑے علاقے کی جو بجلی ہے وہ بھی چلی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کارڈ جو کہ اس کے اسرائیل کے وزیر دفاع انہوں نے ایک دھمکی بھی دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی. حوثیوں کا ہم نے فضائی اور دریائی محاصرہ کر لیا ہے اور وہ اسرائیل کے لمبے ہاتھوں سے اب بچ نہیں پائیں گے. یہ دھمکی ادھر انہوں نے دے دی اور دوسری طرف اس کے حوثی انصار اللہ فورسز کی جانب سے ایک بڑا حملہ بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر کیا گیا جس میں متعدد ہائپر سونک میزائلز فلسطین 2 داغے گئے، جس کے نتیجے میں وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہو گیا. گو کہ اسرائیل نے کہا کہ ہم نے ان حملوں کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا، ویژولز بھی دکھا رہے ہیں لوگ کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی اور ان کا فلائٹ آپریشن جو ہے وہ متاثر ہو گیا. یہ جو حملہ انہوں نے کیا ہے حوثی فورسز نے، وہ اسرائیل کی جانب سے جو ہی ان کو دھمکی دی گئی اس کے فوری بعد یہ کارروائی کی گئی ہے. اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے لیے انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ کی یہ دھمکیاں اپنی جگہ پر آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کے اوپر یہ حملے اسی طرح جاری رہیں گے جب تک کہ آپ اس کو غزہ کے اوپر یہ جو کارروائیاں ہیں وہ چھوڑ نہیں دیتے. اس کے ساتھ ساتھ حماس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسرا ان کا ایجنڈا جو حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے، تیسرا ایجنڈا بھی سامنے آ گیا ہے حشد الشعبی کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے. اب آپ کو بتاؤں کہ وہاں تو اسرائیل براہ راست اپنا ایجنڈا نافذ کر رہا، دوسری طرف
جو لبنان کے اندر جو اسرائیل اور امریکہ کی جو آشرباد سے جو گورنمنٹ وہاں پر آئی ہوئی ہے اس کے ذریعے بھی جو حزب اللہ ہے اس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے کوششیں جاری ہے۔ حزب اللہ کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب جو ہے وہ امریکی ایلچی ٹام براک وہاں پہنچے، انہوں نے جو وہاں کے جو نام نہاد وزیر اعظم ہے نواب سلام ان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد باہر کر انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لبنانی حکومت کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل کا تعاون ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہا ہے، پہلا قدم لبنان نے اٹھایا ہے لیکن اگلے قدم اسرائیل کو کرنے ہوں گے، اگلے قدم ان کو اٹھانے ہوں گے۔ تو اب بتائیں، جو میں اپنے ان ولاگز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے، جس کے لیے حزب اللہ نے کہا ہے کہ لبنان کی گورنمنٹ کے اندر وہ حیثیت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو روک سکے۔ اگر اسرائیل کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ ہم روک سکتے ہیں، لہٰذا ہم اسلحہ کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف جو حشد الشعبی کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے جو ڈیمانڈز امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے آ رہی ہیں، یورپی یونین کی جانب سے، اس حوالے سے جو عراق کے وزیر خارجہ ہیں فواد حسین، انہوں نے کہا ہے کہ حشد الشعبی کو ایسے غیر مسلح نہیں کیا جا سکتا۔ جس ہمارے سامنے لبنان کا تجربہ موجود ہے، ہم نے لبنان میں دیکھا کہ زبردستی جو ہے وہ حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کیا جا سکتا۔ زبردستی میں آپ حماس کو غیر مسلح نہیں کر سکتے، تو ہم پھر بغیر قانون سازی کے زبردستی سے کیسے حشد الشعبی کو غیر مسلح کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت حشد الشعبی کے حوالے سے چھیڑنا جو مچھروں کے چھتے پہ ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے، لہٰذا ہم اس طرح کا کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں نے کہا تھا کہ جنگ ان کے درمیان ہونے والی ہے، اور یہ جنگ یا تو اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں ہوگی یا امریکہ اور اسرائیل مل کر کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن کریں گے جس کے نتیجے میں یہ جنگ بھڑک اٹھے گی۔ اب ایران کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے خبریں آنا شروع ہو گئے ہیں کہ میرے خیال میں یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک ہوگا ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر آئندہ کچھ دنوں کے اندر۔ اس حوالے سے جو ایران کے جنرل یحییٰ ابراہیم صفوی ہے، انہوں نے بہت اہم قسم کا بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہمارے اور اسرائیل کے درمیان ایک اور جنگ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ بہترین دفاع یہ ہے کہ ہم حملہ کر دیں، اس جنگ کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہمارے پاس صرف جارحانہ حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ایران کے جو وزیر دفاع ہے انہوں نے بھی کہا کہ اگر اسرائیل کی توسیع پسندانہ سوچ کا مقابلہ نہ کیا گیا تو ہمارا خطہ نہ ختم ہونے والی جنگوں کا شاہد بنے گا۔ تو یہ جو ابراہیم صفوی کا جو بیان ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران جو ہے وہ ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک اسرائیل کے اوپر کرے گا، کیونکہ ایران کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے کسی بھی وقت حملہ کرنا ہے ایران کے اوپر، اس سے پہلے پری ایمپٹیو اسٹرائک کیا جائے اور اسرائیل کو موقع ہی نہ دیا جائے، اور اس جنگ کو اس کے بالکل اس جنگ کے امکان کو ہی سرے سے ختم کر دیا جائے۔ اور وہ ختم کیسے ہوگا؟ جب تل ابیب کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا جائے گا۔ بہرحال ان تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے انشاءاللہ ہم سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔